السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. میرے بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کے کسی بھی شعبے پہ آپ نگاہ دوڑا لیں، آپ کو کامل اور مکمل نظر آئیں گے. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اچھا شعبہ ہو اور اس میں آپ کسی سے پیچھے ہوں، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں، ہر حصے میں آپ دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، رہبر ہیں، ہادی ہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو آپ کی ذات سب لوگوں کے لیے نمونہ ہے، آپ سب کے آئیڈیل ہیں، سب کے ہیرو ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق میں بھی سب کے لیے نمونہ ہے، اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے. لیکن چونکہ آپ ایک بڑی شخصیت ہیں اور اگر آپ کے اخلاق کے اوپر مکمل طور پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ایک درس ناکافی رہے گا. اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے اخلاق کا بھی صرف ایک حصہ لے لیا جائے، اور وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ، آپ کا سلوک بچوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا. نبی علیہ السلام جیسے بزرگوں کے ساتھ، جیسے بڑوں کے ساتھ، جیسے عورتوں کے ساتھ، جیسے بیگمات کے ساتھ عظیم اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ بھی بڑے عظیم اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ صحابی ہیں، لیکن کون ہیں؟ آج کے موضوع سے ان کا گہرا تعلق ہے. جی، آپ کے خادم ہیں. آپ کے کیا ہیں؟ خادم ہیں. کسی نے کہا تھا، اور ٹھیک کہا تھا، کہ کوئی آدمی آپ کو دور سے جتنا بھی ہیرو نظر آئے، وہ اپنے بچوں کے لیے، بیگم کے لیے ہیرو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے بچے، اس کی بیگمات، اس کے گھر والے اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے واقف ہوتے ہیں. تو لوگ جس کے اوپر رشک کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیگم اور بچوں کے لیے ہیرو نہیں ہوتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دوسروں سے بہت مختلف ہے. آپ کے جو کوئی جتنا زیادہ قریب ہے، وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے. تو جناب انس بن مالک آپ کے خادم ہیں. جو گواہی وہ دیں گے وہ عام گواہی نہیں ہے. یہ گواہی اس آدمی کی ہوگی جو مسلسل 10 سال آپ کے ساتھ رہا ہے، جس نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خادموں سے بڑوں کا سلوک کیسے ہوا کرتا ہے.
عام طور پہ خادم جو ہوتے ہیں وہ اپنے مالک سے راضی نہیں ہوتے. آج آپ کسی بڑے آدمی کے ڈرائیور کے پاس بیٹھ جائیں, تھوڑا سا اس کے ساتھ گفتگو کریں, کھلیں تھوڑا سا, اس کے مالک کے خلاف ایک دو جملے آپ بولیں, پھر اس کی سنتے جائیے آپ. وہ اپنے مالک کے خلاف وہ باتیں کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے, کیونکہ مالک اسے جگہ بہ جگہ ڈانٹ رہا ہوگا, ادھر نہ بیٹھو, ادھر جاؤ, یہ کرو وہ کرو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے. یہاں جناب انس ابن مالک رحمہ اللہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں, ما رأيت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے, جناب انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ بچوں کے اوپر جس قدر شفقت کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کسی اور کو اس قدر میں نے بچوں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور یہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں بچوں کے ساتھ حسن سلوک کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا. آج بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں, کئی لوگ سخت طبیعت کے مالک آج بھی ہوتے ہیں. بچوں کو بوسہ دے لیا جائے, بچوں سے پیار کیا جائے, بچوں کو اٹھا لیا جائے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بہت مختلف ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نقل کر رہے ہیں کہ آپ نے جناب حسن کو بوسہ دیا تو اقرع ابن حابس التمیمی, یہ ایک صحابی ہیں, پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لی عشرۃ من الاولاد ما قبلت منهم احدا. میرے 10 بچے ہیں, میں نے ان میں سے کسی کو بھی کبھی بھی بوسہ نہیں دیا. اقرع ابن حابس نبی اسلام کے اوپر حیران ہو رہے ہیں, کتنی بڑی شخصیت اور بچوں کو بوسے دے رہی ہے. یعنی کہ وہ اس کو اچھا خیال نہیں کر رہے. تو اس لیے کہا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میرے 10 بچے ہیں, میں نے ان میں سے کسی کو بھی کبھی بھی بوسہ نہیں دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہیں ان کی طرف اٹھائیں اور پھر کہا, من لا یرحم لا یرحم. کہ اقرا, جو کسی کے اوپر شفقت نہیں کرتا, جو کسی پہ رحم نہیں کرتا, آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں تو آپ بچوں کے اوپر رحم کریں, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بوڑھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جب آپ کسی اور کے اوپر رحمت کریں گے تو رب العالمین کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گی. میرے بھائیو, آپ دیکھتے جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے, کیسا آپ کا اخلاق ہے. بڑوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا تو شاید پھر بھی آسان ہو, لیکن بچوں کے ساتھ بھی آپ کا ایسا اخلاق ہو, یہ بڑی بات ہے. اور یہ اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو اتنی مسرور شخصیت ہے کہ آپ تنہا مدینہ کی حکومت کے سربراہ بھی ہیں, مدینہ کی عدالت کے قاضی بھی ہیں, مدینہ کے لوگوں کے لیے آپ معلم اور ٹیچر بھی ہیں, مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی ہیں, جہاد کے سپاہ سالار بھی ہیں. کون سی ذمہ داری ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ اور بیویاں کتنی ہیں؟ بیویاں کتنی ہیں آپ کی؟ 11 ٹوٹل, ایک وقت میں 9 رہی ہیں. تو بیویوں کو بھی اتنا ٹائم دے رہے ہیں, امت کو بھی دے رہے ہیں, جہاد کو بھی دے رہے ہیں, عدالت کو بھی دے رہے ہیں, نماز کو بھی دے رہے ہیں, خطبے کو بھی دے رہے ہیں, رات کو لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, دن کو نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. اس سب کے باوجود بچوں کے لیے بھی اتنا ٹائم ہے. جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جگہ بے جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہی اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جس کی کنیت تھی ابو عمیر.
جناب انس بن مالک کی والدہ کا نام کوئی صاحب جانتے ہیں؟ جناب انس بن مالک کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے حدیث میں. میں ایسے سوال نہیں کر رہا، اگر گمنام ہوتی تو میں سوال نہ کرتا. وہ گمنام نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے ان کے گھر میں. دیکھ لیں، میں نے اس دن بھی توجہ دلائی تھی، پھر دلا رہا ہوں کہ ہم سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. دنیا بھر کی معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں. کسی آدمی کو جرأت نہیں کہ ہمارے سامنے کسی موضوع پہ گفتگو کر سکے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں، اور توحید کے حوالے سے تو اس سے بھی پیچھے ہیں. یعنی کہ سب سے زیادہ تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ تعلق بھی ہمارا کمزور، اور اس کے بعد سب سے گہرا تعلق جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بھی کمزور. لیکن اگر لگوانے ہو نعرے تو ہم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. محب رسول کا نعرہ لگانا ہو، بینر لگانے ہوں، سٹیکر لگانے ہوں نبی علیہ السلام کی محبت کے تعلق سے، کوئی ہم سے آگے نہیں نکل سکے گا. لیکن اگر آپ کی باتیں ماننی ہو، آپ کی حدیث پہ عمل کرنا ہو، آپ کی سیرت کے بارے میں درست معلومات کا معاملہ ہو، پھر ہم بہت پیچھے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی، ان کا نام ہے ام سلیم. کیا نام ہے؟ ام سلیم. تو جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے ام سلیم. اس والدہ سے ان کا ایک اور بھائی ہے ابو عمیر. چھوٹا ہے لیکن کنیت اس کی رکھ دی گئی تھی. ابو عمیر چھوٹا بچہ ہے، جناب انس بن مالک کا بھائی ہے ماں کی طرف سے. کس طرف سے؟ باپ کی طرف سے نہیں. تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لاتے تو میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر سے ہنسی مذاق کرتے. ابو عمیر کی ایک چڑیا تھی جس کو نغیر کہتے تھے. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو دیکھا ابو عمیر بڑے غمگین ہیں، پریشان ہیں. کہا ابو عمیر کو کیا ہوا، یہ کیوں پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ابو عمیر کی چڑیا فوت ہو گئی ہے، اس لیے پریشان اور غمگین رہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. نغیر اس چڑیا کا نام تھا، وزن بھی آپ نے بنا دیا. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ ابو عمیر یہ نغیر نے تمہارے ساتھ کیا کیا، نغیر نامی تمہاری چڑیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ان کے جدائی دے گئی، چلی گئی. آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم چھوٹے سے بچے سے کیسے پیار کر رہے ہیں. بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، جناب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر جناب فاطمہ کی اولاد میں سے کوئی بچہ آیا، حسن یا جناب حسین آئے، انہیں بھی اٹھایا، انہیں بھی گود میں بٹھا لیا، ایک ران کے اوپر، دوسرا دوسری ران کے اوپر، اور دونوں کو سینے سے لگا لیا. اور پھر کہا اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما، اے اللہ ان پہ مہربان ہو جا، ان پہ اپنی رحمت کی بارش برسا. یا اللہ میں ان سے رحمت کرتا ہوں، میں ان پہ مہربان ہوں، میں ان پہ شفقت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان پہ اپنی رحمتیں برسا دے. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بچوں سے یہ تعلق ہے، بچوں کے ساتھ اتنے عظیم اخلاق کے آپ مالک ہیں، تو بڑوں کے ساتھ آپ کا رویہ کتنا عظیم ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور عبادت بڑی توجہ سے کرتے، عبادت بڑے دھیان سے کرتے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نماز میں سرگوشیاں کس ذات سے کر رہا ہوں. لیکن نماز میں
بھی بچوں کا خیال رکھتے، نماز میں بھی بچوں کا خیال رکھتے۔ آج ہم اصول بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آ بھی جائیں تو ہمارے دل میں اترتی نہیں ہے، چاہے حوالہ دے دیا جائے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اس بار آپ ایسا نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں بطور امام، اور حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث ہے ابو داؤد شریف کی۔ ابو داؤد کے باقاعدہ الفاظ ہیں یصلی للناس، کہ آپ تنہا نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نفل نماز نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو باجماعت نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے اپنی نواسی کو اٹھایا ہوا ہے، کیا نام ہے نواسی کا؟ یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے جی۔ امامہ، اللہ آپ کی علم میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بچی کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ امامہ کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، نماز کے دوران اٹھایا ہوا ہے، امامت کرا رہے ہیں۔ جب سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، بچی کو نیچے بٹھا دیتے ہیں، واپس آتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں۔ کیا نماز میں بار بار حرکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کہیں گے نہیں جی میرے مولوی صاحب نے بتایا تھا نہیں حرکت کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اماموں کے امام ہیں، نبیوں کے پیشوا ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے نمونہ ہیں، تمہارے آئیڈیل ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حرکت، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک عمل امت کے لیے نمونہ ہے۔ جہاں کہیں آپ کے لیے خصوصیت تھی، آپ نے بتا دیا کہ یہ عمل میرے ساتھ خاص ہے، باقی سارے آپ کے امور پوری امت کے لیے نمونہ ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نواسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ امامہ، امامہ کے والد کا نام کیا ہے میرے بھائیوں؟ جی جی میرے بھائیوں، ایسے سوال بار بار کر کے میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت نعرے کی حد تک ہے۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری محبت نعرے کی حد تک ہے۔ اب ہم سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، پڑھنا شروع کریں، ورنہ میں خود بھی آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو گفتگو میں شریک بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ احساس بھی دلانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق کافی کمزور ہے۔ جی کیا بتایا آپ نے؟ جی ہاں، ابو العاص رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی ہے، اور ان کی والدہ کے نام کیا ہے وہ بھی بھائی نے بتا دیا ہے، جناب زینب۔ امامہ سے شادی کس کی ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ دیکھیں یہ معلومات ہمارے پاس ہیں اور یہ صحیح معلومات ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ادھر سے آئی ہیں یہ ہیں، حالانکہ یہاں مجھے امید تھی کہ جواب نہیں ملے گا، لیکن یہاں پہ معلومات ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی وہی نا، جی ہاں۔ تو چلے بارہ میرے بھائی، جناب امامہ سے بعد میں شادی کس نے کی ہے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ، اور جناب فاطمہ نے وصیت کی تھی فوت ہونے سے پہلے کہ میرے بعد آپ امامہ سے شادی کر لیں۔ امامہ جناب فاطمہ کی کیا لگتی ہیں؟ جی بانجی۔ تو بانجی خالہ سے شادی جائز ہے؟ خالہ سے بھی بانجی سے بھی؟ ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے، لیکن ایک فوت ہو جائیں تو دوسری سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو برائے میرے بھائی، آپ کی ان امامہ سے شادی ہوئی ہے، تو یہ امامہ جناب زینب کی بیٹی ہیں۔ پتا چلا نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ایک سے زائد ہیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں آپ کی؟ 4۔ کون کون سی؟ ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ۔ اور آج کئی لوگ آل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن جناب فاطمہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لینا چاہتے، بلکہ انکار کر دیتے ہیں۔ کئی ظالم تو انکار کر دیتے ہیں کہ نبی اسلام کی بیٹیاں ہیں ہی نہیں میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک زینب ہے، ان کی بیٹی ہے یہ امامہ، آپ کی نواسی لگی۔ آپ دیکھیے کہ آپ اس بچی سے، اور یہ بچہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اور پوتا نہیں ہے، کیا ہے؟ نواسی ہے۔
ہمارا پیار کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پوتے کے ساتھ، نواسی کے ساتھ نہیں، نواسے کے ساتھ نہیں، اور پوتے کے ساتھ، پوتی کے ساتھ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ بچی ہے، نواسی ہے، کیا محبت ہے کہ نماز جو اللہ کا حق ہے، نماز جو اللہ کی عبادت ہے، آپ سے اچھی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ اس سب کے باوجود آپ نے نماز میں جناب امامہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، یہ جو باتیں ہیں یہ صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہے، ان سے احکام و مسائل بھی معلوم کرتے ہیں۔ پتہ چلا آج بھی میری کوئی ماں، کوئی بہن نماز پڑھنا چاہے، بچہ رو رہا ہے، اٹھانا چاہے اٹھا سکتی ہے، نماز کے اوپر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی میں نے حوالہ کس کا دیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ اور اب آپ نے کہنا جی ہمارے مولوی صاحب نہیں مانتے۔ جی اب نبی علیہ السلام کا حوالہ کافی ہے کہ نہیں؟ کافی رہے گا یا جب تک کوئی اور مور نہ لگائے نہیں مانیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی طور پہ نمونہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حدیث آپ کی آ جائے جب تک مولوی صاحب نہ مانے عمل نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتھارٹی مولوی صاحب کی ہوئی، نبی علیہ السلام کی نہ ہوئی۔ نہیں میرے بھائی، حوالہ آپ مانگیے، حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا پیار آپ نے دیکھ لیا، بلکہ نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھتے جائیے۔ بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق دیکھیے، بڑوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ کبھی آپ بچوں کی وجہ سے نماز مختصر کر رہے ہیں، کبھی بچوں کی وجہ سے نماز آپ طویل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مثالیں تو بھی میں دوں گا، حوالہ تو دوں گا، لیکن پہلے یہ اصول یاد کیجئے کہ بچوں کی وجہ سے نماز کبھی آپ مختصر کر رہے ہیں اور بچوں کی وجہ سے کبھی نماز آپ طویل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کے علاوہ آپ کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا جب نماز میں اتنا اچھا سلوک ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پہلی حدیث میرے بھائیوں نسائی شریف کی ہے، روایت کرنے والے جناب شداد ابن الحاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور لگتا ہے غالباً عصر کی نماز تھی۔ کہتے ہیں کہ نماز کا ایک سجدہ آپ نے بہت طویل کر دیا، نماز کا ایک سجدہ آپ نے بہت طویل کر دیا، اتنا طویل ہو گیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سجدے میں سر اٹھا لیا کہ دیکھوں صحیح کیا معاملہ ہے۔ نماز کے دوران سر اٹھا لیا، صحابہ کرام ڈر گئے کوئی معاملہ نہ ہو گیا ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے اور وہ بچہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا نماز سے پہلے وہ آپ کے اوپر سوار تھا۔ نماز ختم ہوئی تو ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا تھا؟ ہم تو ڈر گئے تھے کہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو، یا پھر ہم سوچ رہے تھے کہیں آپ کے اوپر وحی نازل نہ ہو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ وحی نازل ہو رہی تھی اور نہ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، بات اتنی ہے ان ابنی ھذا ارتحلنی، میرے اس بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا، میرے اس بیٹے نے مجھے کیا بنا لیا تھا؟ سواری بنا لیا تھا، تو میں نے چاہا کہ اپنا شوق پورا کر لے۔ میرے بھائی دیکھتے جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، اور اس سے پتہ چلا کہ بچوں کو نماز میں پکڑا جا سکتا ہے، بچوں کا نماز میں خیال رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث یہ تھی نسائی شریف کی، دوسری حدیث جو ہے وہ بخاری وغیرہ کی ہے۔ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں، آپ کے خادم، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا پروگرام ہوتا ہے کہ آج نماز لمبی پڑھاؤں گا، نماز طویل کر دوں گا،
لیکن پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ اس بچے کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ حوالہ کس کتاب کا میں نے دیا ہے؟ مان لیں گے نا؟ بخاری کا حوالہ تو مان لیں گے نا؟ ہمارے بخاری کے بھی نہ ماننے تو آپ کی مرضی ہے، خود ہمیں ضعیف روایات بتاتے رہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، شک و شبہ سے بالا تر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نیت سے نماز شروع کرتے ہیں کہ میں نماز آج ذرا لمبی پڑھاؤں گا، لیکن جب بچے کے رونے کی آواز آتی ہے نماز مختصر کر دیتے ہیں کہ اس کی ماں کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے بھائیو، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں عورتیں آ کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان میں بھی پڑھ سکتی ہیں یا وہاں پابندی ہے؟ جی، پاکستان کے لیے وہی دین ہے نا جو مدینہ کے لیے ہے، یا الگ سے ہے کوئی؟ جی، یہی دین ہے نا؟ نبی علیہ السلام کا دین پوری دنیا کے لیے ہے، پاکستان کے لیے کوئی الگ نہیں ہے، انڈیا بنگلہ دیش کے لیے کوئی الگ نہیں ہے۔ وہی دین جو مدینہ میں آپ دے کر گئے تھے پوری دنیا میں چاہ کر رہے گا۔ تو میرے بھائی، اس سے پتا چلا، اور ایسے واضح حدیث بھی ہے، لیکن اس حدیث سے بھی چونکہ یہ مسئلہ معلوم ہو رہا تھا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتی ہیں، بار بار پڑھ سکتی ہیں، مردوں کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ مرد بتا سکتے ہیں اپنی بیگم کو کہ بھئی تمہاری گھر میں نماز افضل ہے، گھر میں نماز بہتر ہے، لیکن اگر وہ آنا چاہے تو خاوند صاحب آپ اپنی بیگم کو مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ کس نے کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ تو میرے بھائی، میرا موضوع کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق بچوں کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا نبی علیہ السلام کتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ آپ کا معاملہ بچیوں کے ساتھ بھی ہے۔ بچیوں کے بارے میں خصوصی طور پہ آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے جناب انس بن مالک ہیں کہ من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جس نے دو بچیوں کو پالا، ان کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، روز قیامت وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ کتنی بچیاں؟ دو بچیاں۔ اور آج گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو ماتم کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا؟ اگر کوئی میرے جیسا حالات جانتا نہ ہو کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھول کے مبارکباد دے بیٹھے تو لوگ حیران ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بچی کی مبارکباد دے رہا ہے۔ اور اگر غلطی سے کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے جائے تو اس کی خیر نہیں۔ پھر میرے بھائی، نبی علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی حدیث اور سیرت کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات دو لڑکوں کے لیے نہیں کہی، آپ نے یہ بات کن کے لیے کہی ہے؟ دو بچیوں کے لیے، کہ جس نے دو بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، فرمایا قیامت کے روز جب وہ آئے گا تو میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ہیں قریب قریب۔ تو میرے بھائی، اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام بچیوں کے ساتھ کس اخلاق کی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، کس سلوک کی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا رویہ جناب فاطمہ کے ساتھ بہت مثالی تھا۔ اگر آپ نے اس بارے میں حدیث نہیں سنی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب جناب فاطمہ آتی، نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے، پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے۔ اور جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جناب فاطمہ کے پاس جاتی، وہ بھی کھڑے ہو کے استقبال کرتی، اپنی جگہ پہ بٹھاتی اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا کرتی تھی۔
جناب فاطمہ کے ساتھ. اور یہ حدیث کون روایت کر رہی ہیں؟ کون روایت کر رہی ہیں؟ جناب عائشہ. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ شاید وہ آپس میں دشمن تھیں. جناب عائشہ جناب فاطمہ کی شان بتا رہی ہیں. اور وہ حدیث کس نے بتائی ہے جس حدیث میں آتا ہے کہ جناب فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آخری دنوں میں آئیں, آپ نے سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں, پھر آپ نے سرگوشی کی تو ہنسنے لگی. وہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ وہ بھی جناب عائشہ نے روایت کی ہے. اس میں بھی جناب فاطمہ کی شان کا بیان ہے. تو صحابہ کرام آل بیت آپس میں محبت کرنے والے تھے. یہ جو لڑائیاں بتائی جاتی ہیں یہ ان ظالموں نے گڑی ہیں جن کا دین ہے جھوٹ بولنا. ورنہ صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرنے والے, ایک دوسرے کے نام پہ اپنی اولاد کے نام رکھنے والے. تو یہاں پہ میرے بھائی جناب عائشہ رضی اللہ عنہ جناب فاطمہ کی حدیث بیان کر رہی ہیں. اور یہاں سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا. میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی یتیم بچوں کے بارے میں, یتیم بھی بچے ہوتے ہیں نا, اگر بالغ ہو جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پھر نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بالغ ہو اس کا والد فوت ہو جائے تو اسے یتیم نہیں کہتے. یتیم کہتے ہی اس کو ہیں جو نابالغ ہے, ان کے بچہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کی سرپرستی کرنے والا روز قیامت ایسے ہوں گے. شریعت میں میرے بھائیو توازن ہے. یتیم کی پرورش کریں لیکن اسے بیٹا نہ بنائیں, بیٹوں والا پیار دیں, لیکن کاغذات میں اوراق میں ڈاکومنٹس میں اسے بیٹا نہیں لکھنا. بیٹا وہ کسی اور کا ہے. پیار آپ اسے اپنے بیٹوں والا دیں لیکن وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. یتیم ہے, کسی کا بیٹا ہے, آپ اس کی پرورش کریں, اس سے پیار کریں, قیامت کے روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے گا. امام طبرانی رحمہ اللہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا, شکایت کرنے لگا میرا دل بڑا سخت ہے, مجھے علاج بتائیں میرا دل نرم ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے, تمہاری حاجتیں اللہ کی طرف سے پوری ہو جائیں, تو کیا کیا کرو؟ فرمایا یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آیا کرو, یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو, یتیم کا خیال رکھو, تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا, اللہ کی طرف سے تمہاری حاجتیں بھی پوری ہوتی رہیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ سلوک اتنا اچھا تھا کہ بچے آپ کا استقبال کیا کرتے تھے. اور آج کئی گھروں میں جب والد صاحب آتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں کہ اب طوفان آ رہا ہے, اب خیر نہیں کسی کی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا ہے؟ بچے استقبال کرتے ہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب آپ کے چچا زاد کے بیٹے ہیں, آپ کے چچا زاد کے بیٹے ہیں. جعفر آپ کے چچا زاد لگے اور عبداللہ ان کے بیٹے ہیں. تو عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے واپس آئے تو ہم آپ کے خاندان کے بچے آپ کا استقبال کے لیے آگے گئے. میں سب سے آگے تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اونٹنی پہ اپنے آگے بٹھا لیا. پھر جناب فاطمہ کا کوئی بیٹا آیا, ان کو آپ نے پیچھے بٹھا لیا. جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹنی کے اوپر ہم 3 سوار تھے. کسی کو بڑا منصب مل جائے, بڑا عہدہ مل جائے, لوگوں کے سامنے بچوں کو اس انداز میں بٹھانا مناسب خیال نہیں کرتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں سے سلوک دیکھیے. ایسے ہی جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, وہ آپ کے چچا کے بیٹے لگے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو بنی عبد المطلب کے بچوں نے آپ کا استقبال کیا. تو آپ نے ایک بچے کو اپنے آگے بٹھا لیا, ایک کو پیچھے بٹھا لیا, اور اس حالت میں مکہ فتح کیا آپ نے. تو میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رویہ بچوں کے ساتھ ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے آپ کا رویہ بڑوں کے ساتھ کیسا ہوگا.
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں. رب گواہی دے رہا اوپر سے. اور چوتھے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ آپ صحابہ کرام کے لیے بڑے نرم ہیں. اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. یہاں سے پتا چلا اگر کوئی قائد بننا چاہتا ہے، اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے میں یہ خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، اگر آپ بھی سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے اوپر جان نشاور کرتے ہیں آپ کو چھوڑ کے آگے پیچھے چلے جاتے، آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم اخلاق تھا، آپ کی رحمت للعالمینی تھی کہ صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں رہتے، آپ کا پسینہ حاصل کرنے کے لیے ان میں مقابلہ رہتا، آپ کے وضو کا جو پانی گرتا وہ حاصل کرنے کے لیے ان میں مقابلہ رہتا، آپ کے بال حاصل کرنے کے لیے ان میں مقابلہ رہتا. یہ سارا کیوں ہے؟ آپ کے اخلاق کا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہی اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اب میرے بھائیوں میں آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا. میں پھر وضاحت کر دوں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے اوپر گفتگو کی جائے تو کئی درس چلتے رہیں گے، آپ کے اخلاق کی مثالیں ختم نہیں ہوں گی. میں نے صرف آج کے درس میں آپ کا وہ اخلاق پیش کیا ہے جو آپ کا بچوں کے ساتھ تھا، وہ بھی سارا نہیں، اس کے بڑے بڑے نمونے میں نے پیش کر دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے.